watching Kashif Times. سر جس طریقے سے آج 25 محرم ہے، آج چوتھے امام زین العابدین جو امام حسین کے صاحبزادے تھے، آج ان کی شہادت کا دن ہے، تو آج کے دن میں کیا کیا ہوا تھا اس سے تھوڑا بتائیے، اور چوتھے امام کیا تھے، ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بتائیے سر۔ ہلو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ سوال ہوا ہے ہمارے کاشف زیدی صاحب چھوٹے بھائی نے جو سوال کیا، اللہ ان کو سلامت رکھے اور آپ حضرات کو بھی سلامت رکھے، کہ آج 25 محرم 1446 ہجری کا جو لمحہ جو دور ہے، وہ اس زمانے میں کیا تھا کہ جب ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کی شہادت کا روز تھا، کیسی زندگی تھی ان کی، اور وہ کیا تھے اللہ کی طرف سے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ولی خدا تھے، امام تھے اور منصوص من اللہ تھے، محافظ قرآن تھے، محافظ دین تھے۔ سر جس طریقے سے چوتھے امام کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کربلا میں تھے، لیکن وہ کربلا سے جب واپس آئے تو 40 سال تک 35 سال تک کنٹینیو روتے رہے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے۔ ناظرین، جیسا کہ سوال ہوا ہے 40 یا 35 سال تک کربلا کے بعد روتے رہے، رونا تو بہرحال ایک محبت کی علامت ہے۔ کیا یہ بھی سوال ہو سکتا تھا کیا صرف روتے ہی رہے، کچھ اور کیا؟ نہیں، اللہ کا سجدہ بھی کیا، مخلوق کی خدمت بھی کی، دین کی حفاظت بھی کی، آپ سمجھ رہے ہیں، وظیفے بھی پڑھے، دعائیں بھی پڑھی، مخلوق کے خدا کو ہدایت بھی دی، اور کھیتی باڑی بھی کی، باغات کو بھی تروتازہ کیا تاکہ اللہ کے نہ ہو جائے، قائل نہ ہو جائے، محنت کر کے زندگی گزارے، قربانی کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ 35 سے 40 سال تک مسلسل ایک طرف اپنے بابا مظلوم کربلا مولا حسین جو نواز رسول تھے، ان کی ظالمانہ شہادت پر روتے بھی رہے، اور دوسری طرف جو امامت کے فرائض تھے اللہ کی طرف سے وہ آپ انجام دیتے رہے۔ صبح کی نماز بھی پڑھتے رہے، دوسروں کو پڑھاتے بھی رہے، نماز کے ارکان بھی بتاتے رہے، دین کے ارکان بھی بتاتے رہے، اور غلام اور کنیزیں بھی خریدتے تھے، اور ان کو دین و شریعت کے قوانین اور اصول سمجھاتے تھے۔ اور جب پورے طریقے سے کنیز اور پورے طریقے سے غلام پریپیئر ہو جاتے تھے، آمادہ ہو جاتے تھے، تو ان سے کام نہیں لیتے تھے، بلکہ ان کو راہ خدا میں آزاد کر دیتے تھے، تاکہ جو ہمارا کام ہے وہ بھی اب جہاں جہاں جائے وہ کام انجام دے، جیسا کہ ہم دین خدا اور خلق خدا کا کام انجام دے رہے ہیں، وہ غلام اور کنیز بھی دین خدا اور خلق خدا کے کارنامے انجام دیں، تاکہ دین محمدی آگے بڑھے۔ اور یزید نے حسین کو قتل تو کر دیا، مگر یوں سمجھیے کہ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ایک سوال یہ تھا کہ اگر جس نے کربلا کے، ویسے تو کربلا کے بارے میں ٹوٹل لوگ جانتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ جانتے ہیں، لیکن کربلا اگر کسی نے آج کے ٹائم میں یوٹیوب پہ یا ویڈیو دیکھا اور اس نے دیکھا 72 شہید ہو چکے ہیں، کنبہ ختم ہو چکا ہے، تو سامنے والا جو غیر مذہب ہوگا اس کو کیا لگے گا کہ مطلب کربلا تو ختم ہو گیا، اور مارنے والے بھی یہی سوچ رہے تھے کہ سب ختم ہو گیا، لیکن آج تک یہ اسلام زندہ ہے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے۔ اب آج تک اسلام زندہ ہے، وہ اسی سبب سے ظاہری طور پر تو واقعی کربلا میں قتل ہو گئے تھے سب، لیکن 11 محرم سے جو اصل لڑائی تھی وہ 11 محرم سے شروع ہوئی ہے، اور شام تک یہ جہاد اور یہ لڑائی اور یہ مشن چلا ہے۔ اس مشن کو قیامت تک آگے بڑھانے کے لیے ایک ذات کو سید سجاد امام زین العابدین کہا جاتا ہے، اور ایک ذات کو جناب زینب سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ اب اسی لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ مدینے سے لے کے کربلا تک کی تاریخ کو، دین اسلام کی تاریخ کو مولا حسین نے تمام کیا ہے، اور کربلا سے لے کے شام تک کی تاریخ دین اسلام کو جناب زینب اور جناب سید سجاد نے تمام کیا ہے۔ تو جو آپ کا جواب ہے، جو آپ کا سوال ہے، اس کا ایک جواب یہ بھی ہے
آپ نے کہا سب مر گئے, ختم ہو گئے, ظاہری طور پہ انسان دیکھتا ہے ایسا ہوا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان دو بندوں نے دین اسلام کو کبھی مرنے نہیں دیا. تو اس موقع پہ کیا خوب کسی دو شاعر کھڑے ہوئے بھی ہمارے سامنے, یہ بھی اس کی تصدیق فرمائیں گے. کسی نے کیا خوب آپ نے سوال کا جواب دیا ہے کہ ایسا قاتل کہ نہ سامان سفر تک چھوڑا, ایسا قاتل کہ نہ سامان سفر تک چھوڑا, ایسا مقبول شہادت کا اثر تک چھوڑا, اور جب بھٹکتا ہوا اسلام ملا راہوں میں, انگلیاں تھام کے سجاد نے گھر تک چھوڑا. سوچئے اسلام بظاہر مر گیا تھا کربلا میں, حسین کی شہادت کے بعد مر گیا تھا, لیکن اس کو اسلام کو سید سجاد نے مرنے نہیں دیا. سید سجاد جان گئے تو اسلام جان گیا. سید